پلیز اللہ کے دین کو پھیلانے میں میری مدد کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بہن کا سوال آیا کہ یہ جو استخارہ ہے اس کا اصل طریقہ کیا ہے استخارہ کرنے کا۔ مجھے تو کسی نے بتایا کہ میں استخارے کی دعا پڑھ کے سوؤں تو خواب میں معاملہ جو ہے وہ نظر آ جائے گا اور یہ اور وہ نا، تو آپ پلیز رہنمائی کریں کہ اس کا اصل طریقہ کیا ہے۔ اصل میں محترمہ بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ ہم خواہ اپنی طرف سے مختلف چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا ہم کر کیسے لیتے ہیں۔ اگر ہم اتنے سائنسدان ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، میں نیچے ریفرنس دے دوں گا، 7390 نمبر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کرتے تھے کہ کچھ بھی کام شروع کرو یا تو ضرور استخارہ کی دعا پڑھا کرو۔ ایون کہ وہ اس طرح تلقین کرتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی آیات یاد کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرض نماز سے ہٹ کے 2 رکعت پڑھیں اور استخارے کی دعا پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم تھوڑا کھول کے اس کا خلاصہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات، استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں اور اللہ سے آپ اس میں خیر مانگ رہے ہیں اور شر سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ ہم لوگوں نے استخارے کی دعا آج تک پڑھی ہی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں۔ اب جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی استخارے کی دعا پڑھ کے سو جاؤ، خواب میں آپ کو نظر آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، شادی جس سے کرنی ہے اس کا پتہ چل جائے گا، تو یہ سب یعنی کہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، خوابوں میں استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو کام بھی ہے آپ نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ میں یہ کام کر رہی ہوں یا میں یہ کام کر رہا ہوں، اب اس میں خیر ہے تو اس کو مجھے میرے قریب کر دے، ورنہ مجھے اس سے دور کر دے۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار غور سے سن لیں، میں نے حدیث میں تو آپ کو بتا دیا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے رات کو پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ جتنے بھی ہمارے یہ پیر فقیر حضرات ہیں وہ تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں یا پھر خود استخارہ کر لیتے ہیں کسی کا، ان کو پھر شکل نظر آئی تھی اس کی اور وہ پھر ان کو حال بتاتے ہیں، میں نے تمہارا استخارہ کیا، تمہارے لیے معاملات جو ہے نا بڑے خراب ہیں یا تمہارے لیے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، کسی بھی فرض نماز کے بعد، جیسے فور ایگزامپل آپ نے عصر کے ٹائم 4 فرض پڑھیں، 4 فرض پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ لیں، جن کو آپ نفل کہتے ہیں، ہم نفل کہتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو وہ جو دعا ہے وہ تو اب اتنی کامن ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں دعا استخارہ تو آپ کو مل جائے گی۔ میں ویسے ابھی جب یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوگی تو بیچ پہ میں پاز کر کے اسکرین پہ بھی دے دوں گا، تو اس کو آپ دعا کو پڑھیں۔ اب اس دعا کے درمیان جہاں لفظ آتا ہے حاضل امر، ٹھیک ہے، وہاں آپ اپنا معاملہ اردو میں بیان کر دیں، کچھ بھی جیسے فور ایگزامپل کسی کا مسئلہ ہے کہ جی اس کا رشتہ آیا ہوا ہے تو حاضہ امر کی جگہ پہ یا اللہ میرا یہ رشتہ آیا ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ باقی دعا پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ استخارہ اس طریقے سے ہے، باقی جو بھی استخارے کے طریقہ کار ہیں وہ سارے ہیں وہ اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے علاوہ کسی دعا کا ذکر نہیں کیا کہ استخارے کے لیے آپ نے یہی دعا پڑھنی۔ اب کئی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں میں نے تو خود اللہ سے دعا مانگ لی
کہ جی میں نے استخارہ کر لیا، اردو میں کر لیا جی کہ مطلب اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دے، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں اسے دور کر دے. ٹھیک ہے، آپ نے اردو میں اللہ سے دعا مانگ رہی. اللہ تو ہر زبان میں، آپ جس طرح بھی آپ دل میں بھی دعا مانگیں گے تو اللہ سنتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی اگر کوئی وجہ ہوگی جو انہوں نے کہا ہے کہ استخارے کے لیے آپ نے یہی دعا یاد کرنی ہے، اور یہ دعا وہ بار بار اپنے صحابہ کو یاد کرواتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس طرح یاد کرواتے تھے، میں نے حدیث کا آپ کو ریفرنس دیا، جیسے قرآن کی آیات یاد کرواتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طریقے سے استخارہ کریں، یہی اصل طریقہ ہے. باقی جو آپ کو جس طرح کہتا ہے، اور اول تو خاص طور پہ کسی کے لیے کوئی بندہ استخارہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. ہاں، کسی کے لیے اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ فور ایگزامپل آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو آپ اس کا نام لے کے حاضل امر کی جگہ پہ میں اس کے ساتھ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، آپ اس طرح کر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ اس کو جو ہے استخارے میں کس نے اس پہ جادو کیا ہوا ہے، تو وہ استخارہ جو ہے میں رات کو استخارہ کروں گا، میں تمہیں صبح بتا دوں گا کہ تم پہ کس نے جادو کیا. ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. استخارہ جو ہوتا ہے وہ آپ خود کریں. ٹھیک ہے. ہاں، آپ زبانی نہیں یاد کر سکتے، مشکل ہے، آپ دیکھ کے پڑھ لیں. دعا پڑھنی آپ دیکھ کے پڑھیں، جہاں 2 بریکٹ آئے حاضل امر کا آئے وہاں آپ اپنا معاملہ بیان کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی دعا ویسے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جس کو نہیں دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کیا کرے، وہ کسی سے سامنے سے کھڑے ہو کے پڑھوا لے، اس کو ساتھ ساتھ رپیٹ کرتا جائے. ٹھیک ہے. تو بھائی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی جس میں میں نے وضو کا طریقہ بتایا، اس میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے لیے دین مشکل نہیں بنایا، آپ کے لیے دین آسان بنایا ہے. مشکل ہم نے خود اپنے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں قرآن کا ترجمہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے کیا ہے، معاملات جو ہوتے ہیں دوسروں کے سپرد ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے فیس بک پہ ایک بھائی سے بحث ہونے لگ گئی، اور کافی یعنی کہ وہ بھائی ہرش ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے اس چیز کو مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پابند ہیں، آپ مطلب پابند ہیں کہ جنازے کے لیے اور نکاح کے لیے آپ کو مولویوں کو بلانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں داڑھی میں نے بھی رکھی ہے، لوگ تو مجھے بھی مولوی کہتے ہیں، بات مولوی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا ایک باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا؟ کیا ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھ سکتا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام میں کہیں ممانعت نہیں ہے، نہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ اسلام نے تو ہمیں کہا ہے کہ یہ کام آپ خود کریں، سب سے افضل ہے. اگر ایک بیٹا اپنے باپ کا پڑھتا ہے یا جنازہ پڑھتا ہے، اور باپ جو ہے بیٹی کا نکاح مطلب پڑھتا ہے، تو یہ افضل ہے. ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈپینڈنسی جو ہے، ہم نے ہی ان کو اس مطلب اس پہ لائے ہیں، اس معاملے پہ لائے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی مجبوریاں بنا لیا ہے. اور یہ سب کا سب کس وجہ سے ہے؟ قرآن سے دوری ہے. تو میری بہن، استخارے کی دعا بالکل سادی ہے. یہ بیچ میں ایک ٹاپک ذرا چینج ہو گیا تھا، لیکن ایک مثال آپ کو دے رہا تھا کہ ہماری قرآن سے دوری ہے. قرآن کو پڑھیں. ٹھیک ہے. قرآن کو سمجھیں. ٹھیک ہے. قرآن ہی واحد، دیکھیں ہمارے پاس 2 ہی چیز ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہمارے پاس موجود ہے، نہ ہی اس تیسری چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کے رسول کی سنت، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہن، یہ استخارے کی دعا تھی. استخارے کا مکمل طریقہ ہے، دعا میں بیچ میں دے دوں گا، تو آپ پڑھ لیجئے گا. جہاں حاضل امر آئے تو وہاں اپنا معاملہ بیان کر دیجیے گا. اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 دفعہ کر لیا، آپ دن میں 3 دفعہ کر لیں، آپ اگلے دن کر لیں، اس سے اگلے دن کر لیں، جتنی دفعہ مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اگر تو وہ کام، اچھا، استخارے کی دعا کرنے کے بعد جس کام کے لیے آپ کر رہے ہیں اس میں وہ کام کرنا شروع کر دیں. اب اگر وہ کام آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ کام آپ اس میں دل جمعی سے کام کریں، وہ کام بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر اس کام میں آپ کے لیے نقصان ہوگا تو اللہ عز و جل آپ سے اس کام کو اس طرح دور کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا.
ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی معاملہ، رشتہ، نکاح، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، آپ ضرور استخارے کی دعا پڑھیں، یعنی کہ آپ اللہ کے ہاں اپنا اللہ کے حوالے کر دیں اپنا جو کام ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے آپ خیر مانگیں. ٹھیک ہے، اس دعا کے اندر ہے خیر مانگیں اور شر سے پناہ مانگیں. تو اللہ عز و جل جو ہے آپ کو آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر کر دیں گے. اگر وہ معاملہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کے قریب ہو جائے گا، اگر بہتر نہیں ہوگا تو آپ سے دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہوپ فل کہ آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.